تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفتنة خمس: الختان والاستخداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 چیزیں انسان کی فطرت سلیمہ کے تقاضے اور دین فطرت کے خاص احکام ہیں۔ انسانی فطرت اور ہمارا دین جو فطرتی ہے، اس دین کے خاص احکام ہیں: ختنہ، زیر ناف بالوں کی صفائی، مونچھیں تراشنا، ناخن لینا، بغل کے بال کاٹنا، بغل کے بال لے لینا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 5 چیزیں انسان کی فطرت سلیمہ کے تقاضے، طبیعت فطرت سلامتی ہو اس میں، اور فطرت سلیمہ ہو، اس میں فساد نہ آیا ہو، تو یہ خود اس کی بھی تقاضے ہیں، اور جو ہمارا دین فطرتی ہے اس کے بھی یہ خاص احکام ہیں کہ ختنہ، زیر ناف بالوں کی صفائی، مونچھیں تراشنا، ناخن لینا اور بغل کے بال لینا۔ ختنہ بھی مسلمانوں کے ہاں ہے، اور مسلمان زیر ناف بالوں کی صفائی کا بھی اہتمام ہر ہفتے کم از کم، پھر آخری درجہ 15 دن، اور اگر 40 دن میں بھی اگر اس میں کوتاہی کر لی تو گنہگار ہے۔ تو اسی طرح مونچھیں تراشنا، ناخن لینا، یہ مسلمانوں میں رواج نہیں تھا لمبے لمبے ناخن رکھنا، مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے۔ جب طبیعت فطرت سے ہٹنے لگتی ہے تو پھر وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور پھر یہ اس معاشرے میں فیشن بن جاتے ہیں۔ ورنہ سلیم الفطرت طبیعت کا تو اس سے گھن آتی ہے، سلیم الفطرت طبیعت کا تو اس سے گھن آتی ہے۔ تو فطرت سلیمہ اگر یہ چیزیں اس پہ عمل نہیں ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں فطرت ہی تو نہیں خراب ہو گئی، اس لیے کہ پھر وہاں تو برائی اچھائی لگتی ہے، اور پھر اچھائی برائی لگتی ہے، وہاں برائی اچھائی لگتی ہے، اور اچھائی پھر وہاں برائی لگتی ہے۔ تو ناخن لینا، اسی طرح بغل کے بال لینا، بعض حدیثوں میں ان تمام چیزوں کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور ان کا طریقہ بتایا۔ صرف ہماری آخری نبی کی سنت ہی نہیں بلکہ سارے پیغمبروں کی سنتیں بتلایا۔ اور چونکہ یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، اس لیے ہونی بھی چاہیے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی طریقہ ہے، اور یہی ان کی تعلیم ہے۔ ان سب میں جو چیز مشترک ہے وہ طہارت ہے اور صفائی ہے۔ ظاہر ہے ختنہ کرانا، اسی طریقے سے بالوں کی صفائی، زیر ناف بالوں کی صفائی، مونچھیں تراشنا، ناخن لینا، بغل کے بالوں کی صفائی، ان سب میں چیز کیا مشترک ہے؟ طہارت اور صفائی۔ یہ سب چیزیں کیوں اختیار کی تھی؟ تاکہ صفائی رہے، طہارت رہے، اور ظاہر ہے صفائی اور طہارت اور پاکیزگی بلا شبہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور سبحان اللہ،
جو صفائی اور طہارت کا نظام اسلام کے پاس ہے، جن لوگ اسلام کی روشنی سے محروم ہیں انہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی. ظاہری ٹیپ ٹاپ ہوگا، اچھا اسپرے اپنے جسم پہ لگا لیں گے، لیکن اندر گندگی ہوگی. انہیں طہارت کا پتہ ہی کوئی نہیں. وہ پانی کا قطرہ تو استعمال نہیں کریں گے، لیکن جسم کی گندگی برداشت کرتے رہیں گے. صفائی کی جگہ پر پانی نہیں ہے بالکل. جنابت ہے تب بھی ان کے یہاں صرف ٹیشو ہے، اور اگر جسے کہیں کہ تقاضا ہے تب بھی ٹیشو ہے، پانی نہیں استعمال کرنا. تو ان کے ہاں تو تصور طہارت کا ہوا بھی نہیں، صرف ظاہری طور پہ تھوڑی نظافت کا وہ اہتمام ہے، وہ بھی ظاہری. لیکن طہارت کا نظام جو اسلام نے دیا ہے جنابت سے اور بے وضو ہونے کے بعد، اس کا جو نظام اسلام کے پاس ہے، جن کے پاس اسلام کی روشنی نہیں انہیں تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. تو یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے. اور چونکہ ان سب چیزوں میں طہارت اور صفائی اور پاکیزگی ہے، تو یہ بلا شبہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے. اور جب تک طبیعتیں فطرت پہ رہتی ہیں، خود ان چیزوں سے ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کیا جائے اور اس سے اپنے جسم کو صاف رکھا جائے. انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں تراشنا اور ناخن لینا اور بغل اور زیر ناف کی صفائی کے سلسلے میں ہمارے واسطے حد مقرر کر دی گئی ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ بڑھے. پھر آدمی کو نگار ہو ہر ہفتے، پھر 15 دن، لیکن آخری حد کیا ہے؟ 40 دن. اگر 40 دن تک بھی ناخن نہیں کاٹے، یا زیر ناف بال نہیں صاف کیے، یا بغل کے بال نہیں لیے، یا مونچھیں یوں ہی چھوڑی رکھیں، ہاں تو بہت بری بات ہے. تو اس وقت فرمایا آخری حد یہ 40 دن ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت یہ نقل کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو نماز جمعے کے نکلنے سے پہلے اپنے ناخن تراشتے اور لبے لے لیتے تھے، یعنی مونچھیں اتنی کاٹتے کہ وہ منہ کی طرف نہ آنے پائے. بس اوقات پانی پی رہا ہوتا ہے، مونچھیں بھی بیچ میں چل رہی ہوتی ہے. تو ہر جمعے کا آپ کا یہ معمول ہوتا تھا. اس لیے مضمون یہی ہے کہ ہر ہفتے یہ جسمانی اصلاح اور صفائی کا کام کیا جائے، اور آخری حد 40 دن. ورنہ یہ بہتر یہ صورت یہی ہے، سنت یہی ہے، ادب یہی ہے جمعے کی حاضری کی اور جمعے کی صفائی کی اور جمعے کی طہارت کا ادب یہی ہے کہ ہر جمعے اس کا اہتمام ہو. جیسے کہ حدیث میں معلوم ہے، اس سے زیادہ تغافل برتاؤ تو ایک درجے کی نافرمانی ہوگی، اور بس اوقات نماز بھی پھر مکروہ ہو جاتی ہے. اگر اس سے غفلت اختیار کی تو پھر نماز بھی ظاہر ہے صفائی نہیں ہے. اگر کپڑے صاف نہ ہو، بدبو آ رہی ہو، تو ظاہر ہے اس صورت میں نماز کیسی ہوتی ہے. ایسی جسم کے اندر یہ گندگی موجود ہے تو ظاہر ہے صفائی کے خلاف ہے، یہ طہارت کے خلاف ہے، تو نماز بھی مکروہ ہو جائے گی. عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو خوب باریک کرو، انہک الشوارب واعف اللحا، مونچھوں کو خوب باریک کرو اور داڑیاں چھوڑ دو. داڑیاں چھوڑ دو اور مونچھوں کو خوب باریک کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو. سبحان اللہ، اللہ ہمیں اپنی نبی کی عظمت اور محبت نصیب فرما دے. تو آپ کی ہر ادا اور آپ کی ہر ارشاد ہم سمجھیں گے کہ اسی میں سراسر ہماری زندگی کی سلامتی ہے، اور اسی میں سراسر ہماری زندگی کی حکمت اور مصلحت ہے. کوئی نادان یہ سمجھے کہ داڑھی رکھنے سے خوبصورتی متاثر ہوتی ہے تو عقل میں کمزوری ہے، سمجھ میں کمزوری آ گئی ہے. ورنہ اس کائنات کے سب سے خوبصورت انسان محمد رسول اللہ ہیں، اور اللہ کے نبی کے چہرے پہ یہ خوبصورت داڑھی موجود. یہ تو حسن ہے مرد کا، اور یہ تو مرد کی خوبصورتی ہے، اور ایسی جسمانی فطرت کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. آج دنیا کی ریسرچ کہتی ہے
کہ بار بار اگر 4-5 نسلوں کے اندر اس جسم کے اس حصے پہ اس طرح مارا جائے تو آدمی کی جوانی اور شباب متاثر ہوتا ہے. اور زیر ناف بال جس قدر جلدی کاٹے جائیں اور اس کی صفائی ہوتی رہے تو آدمی کے شباب میں اضافہ ہوتا ہے. فطرت کا تقاضا. زیر ناف بال کے چھوڑ ڈالنے کا شباب متاثر ہوتا ہے. اور یہ بار بار اگر نسل در نسل یہاں پر اس طرح مارا جائے تو جوانی متاثر ہوتی ہے، ولادت اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہونے لگتی. یہ تو فطرت کے تقاضے ہیں نا. اب دیکھو نا، یہاں پلکوں کے بال نہیں پڑتے، پلکوں کے بال نہیں پڑتے، اوپر والے بال نہیں پڑتے، تو یہاں پڑتے ہیں تو کوئی وجہ ہے نا. مرد کے آتے ہیں، عورت کے نہیں آتے. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تو وہ خوبصورت زندگی دی ہے جو اس جسم کی ضرورت ہے، جو اس جسم کی سب سے بہترین ضرورت ہے. اس کے کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں. ایک مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے. اور اللہ کے نبی تو وہی کہتے ہیں جس کے پیچھے اللہ کا علم ہوتا ہے، اور جس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، جس کے پیچھے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، جس کے پیچھے اللہ کی شفقت ہوتی ہے. تو ایک مسلمان کے لیے تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، اور کائنات میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اور انسانی زندگی میں آپ سے زیادہ خوبصورت جمال اور کمال کسی طریقے میں نہیں ہے. تو انسانی زندگی کی سب سے بڑی مصلحت اور سب سے بڑی جسے کہیں کہ نفع اور بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانے میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کر لو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ داڑھیاں رکھتے تھے، مونچھیں باریک کیا کرتے. کائنات میں انبیاء سے بڑی مقدس جماعت کوئی نہیں ہے، اور انبیاء سے زیادہ مقرب اور جسے کہیں کہ سب سے معزز شخصیات اور کوئی نہیں ہے. تو ان سب کی داڑیاں تھیں اور سب مونچھیں تراشا کرتے تھے. مسلمانوں کے تو امام ہی ایسے ہوا کرتے تھے، رہنما ہی ایسے ہوا کرتے تھے، قائد ہی ایسے ہوا کرتے تھے. مسلمانوں میں تو شرف کی علامت ہی ہوتی تھی. اور کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں جن کا سب سے زیادہ شرف ہے اور جن کا سب سے بڑا مقام ہے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کی داڑیاں تھیں اور سب مونچھیں باریک کراتے تھے. اور ظاہر ہے داڑھی رجولیت کی علامت ہے، رجولیت کی، مردانگی کی علامت ہے، وقار کی نشانی ہے. خود مغربی اقوام میں بھی جہاں داڑھی نہ رکھنے کا عام رواج ہے، داڑھی کو قابل احترام اور عظمت کی علامت سمجھا جاتا، عظمت کی علامت سمجھا جاتا. کاش کہ ہم مسلمان محسوس کریں کہ داڑھی رکھنا ہمارے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت اور ان کے طریقے سے وابستگی کی علامت ہے. اور داڑھی نہ رکھنا ظاہر ہے ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور صرف داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا گیا. اس کا کوئی ذکر نہیں کہ داڑھی کس حد تک چھوڑی جائے، بلکہ اس کے الفاظ سے شبہ ہوتا ہے کہ کس صورت میں کی جائے. تو عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے، فرمایا ایک مشت کے بعد ہر طرف سے اس کو کاٹا جا سکتا ہے، سامنے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی. تو اس کی اجازت دی ہے. عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت موجود ہے کہ جو بال ایک مشت سے زائد ہوتے ہیں ان کو تراش دیتے تھے. بعد دوسرے صحابہ کا طرز عمل بھی اسی انداز کا ہے. تو اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فطرتی چیزیں بتائی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ختنہ کرانا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن لے لینا، مونچھیں تراشنا، یہ فطرت کا تقاضا ہے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.